آج کے اس پیغام کے اندر میں اسپیشلی ایسی مسجدیں جن مسجدوں کے اندر امام مسجد کے ساتھ ساتھ مؤذن بھی موجود ہے، تو چونکہ میں یہ صرف پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، آپ دوست جو ہے میری اس آواز کو پھیلائیں اس حوالے سے کہ حکام بالا تک یہ آواز پہنچے کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ مسجدوں کے اندر امام مسجد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مؤذن بھی ہوتا ہے۔ مؤذن اذان دینے والا، مسجد کھولنے والا، مسجد بند کرنے والا، صفائی وغیرہ، جس کو عام لفظوں کے اندر خادم بھی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ ائمہ مساجد جو امام مسجد ہے ان کو تو 25 ہزار مل گئے، اور اگر کسی کو نہیں ملے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کا نام بھی 25 ہزار والی لسٹ میں آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ یا تو جو مسجد انتظامیہ ہے وہ تھوڑا سا فیصلہ کرے۔ مجھے بہت سارے ساتھیوں نے کہا جو نائب امام ہے مسجدوں کے اندر، جو خادم ہے، کہ امام مسجد کو مل گئے ہمیں نہیں ملے، تو یا تو یہ جو پیکج دیا گیا ہے تھوڑا سا غور و فکر کرے، اور جس مسجد کے اندر نائب امام ہے نا، مؤذن ہے، جس طرح امام کی خدمت کے لیے آپ نے اعزازیہ کارڈ دیا ہے، ایسے ہی جو نائب امام ہے، جو مؤذن ہے، اس کے لیے بھی، کیونکہ امام اپنی جگہ پہ خدمت کرتا ہے، مؤذن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ خدمت کرتا ہے۔ باقی جو خطیب ہوتی ہے نا مسجدوں کے اندر، خطیب کی تنخواہ امام سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر ظاہری بات ہے وہ ہر محفل کبھی ادھر چلے گیا کبھی ادھر چلے گیا، انہوں نے ایک ہفتے کے بعد آنا ہوتا ہے۔ اور بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں، تھوڑا سا یہ جو رجسٹریشن کرنے والے ہیں یہ غور و فکر کریں کہ جو ناظم ہے نا اس نے آگے امام رکھا ہوا ہے، جو مسجد کا سربراہ ہے، جو مسجد کا جو ہے نا متولی ہے، اس نے آگے جو ہے وہ امام مسجد رکھا ہوا ہے، امام مسجد کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہیں امام مسجد جو ہے اس کو 25 ہزار نہیں ملا، مسجد میں آ گیا ہے، تو وہ جو متولی تھا، وہ جو ناظم تھا، اس نے اپنا نام دیا، اب وہ ناظم کو مل رہے ہیں، حالانکہ ناظم تو جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے نہ وہ نماز پڑھاتا ہے نہ وہ مصلی امامت پہ آگے بیٹھے، مطلب کہ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس نے آگے بندہ رکھا ہوتا ہے، خود سارا دن اپنے معاملات میں لگا رہتا ہے۔ کیونکہ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ 25 ہزار روپے امام مسجد کے نام پر جو ناظم ہے مسجدوں کے اندر جو ہے نا، اور وہ امامت نہیں کرواتے، وہ لے رہے ہیں، ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے، کسی حوالے سے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو میں بڑی محبت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را 25 ہزار سے کیا ہوگا؟ آپ امام مسجد کا حق نہ کھائیں، جب ناظموں کو ملیں گے ملتے رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ یہ 25 ہزار لینے کا وہ بندہ اہل ہے جو بندہ مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والا ہو، جو بندہ امام مسجد ہے نا، امام مسجد کے لیے جب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کے نام سے جو ہے یہ آیا ہے نا، تو پھر امام مسجد کو ہی ملے، یا تو پھر آپ امامت کروانا شروع کر دیں۔ تو جب آپ امامت کروائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے لیے جائز ہے، ورنہ یہ آپ کے لیے کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ایک تو آپ کے لیے آپ جس پہ خرچ کریں گے یہ ویسے ہی مناسب نہیں ہے، اور ایک دوسرے نمبر پہ جو امامت کروا رہا ہے، جس مسجد کے نام پر یہ پیسے آئے ہیں نا، اور جس امام کے لیے یہ پیسے آئے ہیں، ایک تو اس کی حق تلفی ہے، اس بات پہ غور کیا جائے، اور بالخصوص جو مؤذن ہے نا ان کے لیے غور و فکر کیا جائے۔ امام مسجد کے حوالے سے پھر بھی لوگوں کی محبتیں اور ہوتی ہیں، جو خادم ہوتے ہیں نا مؤذن، ان کے لیے جو ہے وہ آمدنی کا بڑا، ایک تو تنخواہ بھی امام سے بھی کم ہوتی ہے، اور دوسرا پھر لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ جو خادم ہے وہ کم ہی بنتا ہے۔ اس لیے جہاں جہاں امام مسجد کے ساتھ ساتھ مؤذن اور خادم ہے نا، ان کے لیے بھی یا تو یہ 25 ہزار ملا ہے، جب دونوں مل کر خدمت کرتے ہیں تو پھر اس کو تقسیم کیا جائے، نہیں تو حکام بالا جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، وزیر اعلیٰ صاحبہ، ان تک میری یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جو مؤذن ہے، جو خادم ہے مسجد کے، ان کے لیے بھی غور و فکر کیا جائے۔